نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں، بلکہ ہم سب کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر ہمیں خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوتا، اللہ کا دھیان نصیب نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کے ساتھ ہماری لو نہیں لگتی، اور جو خیال اور دھیان ہے وہ نماز میں جمتا نہیں ہے بلکہ بھٹک جاتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دنیا جہان کے جتنے بھی خیالات، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اور جتنے بھی غم ہوتے ہیں وہ ہمیں نماز کے اندر یاد آ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس غفلت کی وجہ کیا ہے؟ ہم غافل دل کے ساتھ نماز کیسے پڑھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سی سورت پڑھی ہے، یا اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا۔ اگر ہم نماز کے بعد ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم نماز میں پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ غفلت کیوں ہوتی ہے؟ یہ غفلت کیسے دور ہوگی؟ تو میرے محترم دوستو، دل کے غافل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم عین وقت کے اوپر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، عین اسی وقت ہم جا کر امام صاحب کے ساتھ نماز کے اندر، جماعت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، ہم کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، ہم موبائل کے اندر مشغول ہوتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی جماعت کا وقت ہوا فوراً یہ چیزیں بند کی اور اسی غافل دل کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئے، تو ظاہر بات ہے وہی چیزیں ذہن میں آئیں گی جو نماز سے پہلے ہم کر رہے تھے۔ نماز سے پہلے اگر ہم دنیا کا حساب کتاب کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے، تو وہی حساب کتاب وہ ذہن کے اندر اور دماغ کے اندر وہ چلتا رہے گا۔ اگر بیوی بچوں میں مشغول تھے تو وہ چلتا رہے گا، اور اگر واٹس اپ، فیس بک اور ان چیزوں کے اندر موبائل کے اندر ہم مشغول تھے تو ظاہر بات ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے وہ آتی رہیں گی نماز کے اندر، اور پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نماز کا وقت گزر جائے گا اور سلام بھی پھر جائے گا اور مسجد سے ہم نکل جائیں گے۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ تو میرے محترم دوستو، دل کی یہ جو غفلت ہے اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور نماز کے اندر ہمیں دھیان نصیب ہو جائے کہ ہم نماز کے اندر جب کھڑے ہوں تو 100% اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو کر کھڑے ہوں، جسم کے اعتبار سے بھی، دل کے اعتبار سے بھی، دماغ کے اعتبار سے بھی۔ تو اس کے لیے ہم یہ کریں میرے محترم دوستو، تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی ہم صادق ہیں اور سچے ہیں اس دعوے میں یا اس بات میں کہ ہم خشوع و خضوع حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی نمازوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، ایسی نمازیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کو قبول ہوں اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کا کوئی درجہ ہو، کوئی وقعت ہو، تو اس کے لیے ہم یہ کریں کہ عین وقت کے اوپر ہم نماز کے لیے نہیں جائیں میرے محترم دوستو، بلکہ ہم 15 منٹ 20 منٹ پہلے نماز کے لیے چلے جائیں، مسجد کے اندر چلے جائیں، جا کر انسان فوراً داخل ہو، تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ لے، اور اس کے بعد جو سنت مؤکدہ ہیں وہ انسان ادا کرے۔ اس کے بعد انسان تلاوت میں مشغول ہو جائے، قرآن کریم انسان پڑھے، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ قرآن کریم خیال سے پڑھے۔ قرآن کریم کے اندر اس کے حروف کی ادائیگی کے اوپر انسان کا ذہن ہو، تدبر اور اس کی معنی، اس کے معانی کے اندر اور ان چیزوں کے اندر انسان کا ذہن مصروف ہو، اور دعاؤں میں انسان مشغول ہو جائے، دعا کرے۔ دعا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی سنت ہے جس سے ہم غافل ہیں میرے محترم دوستو۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، تو اس وقت ہم دعا میں مشغول ہو جائیں، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، کسی بھی نماز کا وقت ہو، کسی بھی نماز کا وقت ہو، تو ہم نماز سے پہلے اذان و اقامت کے درمیان دعا میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، 10 منٹ 5 منٹ 3 منٹ جتنا بھی وقت ہے۔ تو یہ وقت اگر ہم اتنا وقت اگر اللہ کی عبادت میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، دعا میں مشغول کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم فرض نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ اپنا حال کہ آپ کا وہ دل و دماغ نماز کے اندر بالکل 100% لگے گا۔ چند دن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر فرق محسوس نہیں ہوا تو پھر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں کہ پیسے واپس۔ تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو فرق محسوس نہ ہو
تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ قیمت جو ہے نا وہ آپ کو واپس ملے گی. ہاں تو میرے محترم دوستو، جب نماز سے پہلے ہمارا دل اللہ کے ساتھ لگ جائے گا تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں خشوع و خضوع نصیب ہوگا. یہ بہت ہی بہترین اور تجربہ شدہ جو ہے وہ نسخہ ہے. بس اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، طلب صادق کی ضرورت ہے، اور تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.